آج کا دن نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ان عزیز طلباء کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کے پرنسپلز کے لیے اور ان کے اساتذہ کرام کے لیے انتہائی اہم دن ہے۔ جس طرح یہ دن ان کے لیے خوشی کا دن ہے، اہم دن ہے، اسی طرح یہی دن جو ہے ہمارے لیے بھی انتہائی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ ہماری جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، پیپر سیٹر سے لے کر کنڈکٹ تک، مارکنگ، سپروائزری سٹاف، ایگزامینیشن، رزلٹ ڈکلیریشن تک ہمارے جتنے بھی مراحل ہوتے ہیں انتہائی سینسٹیو ہوتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان میں حد الامکان شفافیت لے آئیں، اور انشاءاللہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہم نے حد الامکان اپنی کوشش کی ہے۔ باقی یہ امتحانی نظام جو ہے یہ صرف بورڈ سے نہیں چلتا، یہ ایک ٹیم ورک کا حصہ ہے۔ اس میں اگر میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی بات کروں تو وہ ہمیں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے مکمل سپورٹ فراہم کرتا ہے۔ جہاں جہاں پر کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہاں پر ان کے نمائندے، ان کی سیکیورٹی سٹاف پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے ڈیو صاحبان، خواہ میل ہو یا فیمیل ہو، تینوں ڈسٹرکٹ کے، یقیناً جدھر بھی ہمیں کوئی مسئلہ پیش آیا ہے ہم نے ان کو فون کیا ہے اور ایک فون کال پر انہوں نے ایکشن لیا ہے۔ میں ان کا بھی انتہائی مشکور ہوں۔ ساتھ ساتھ اگر میں ایک ڈیو صاحبہ ہے نارتھ وزیرستان کی، غالباً اس کا نام جو ہے میڈم انیکا ہے، اگر وہ آئی ہے تو ان کا تو میں تہ دل سے مشکور ہوں، اس لیے کہ نارتھ وزیرستان کے جتنے حالات خراب ہیں ان خراب حالات میں بحیثیت ایک عورت جو ہے جہاں پر ہم نے ان کو بھجوایا ہے وہاں پر یہ گئی ہے اور وہاں پر ایک پازیٹیو رول ادا کیا ہے۔ میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ اس کے علاوہ جتنا بھی ہمارا سپروائزری سٹاف ہوتا ہے، یقیناً ایک بات میں آپ کو بتا دوں اور میں سب کو یہی بات کہتا ہوں کہ تمام کے پی کے بورڈز میں بنو بورڈ جو ہے میرے خیال میں امن و امان کے لحاظ سے سب سے سینسٹیو بورڈ ہے۔ یہاں پر کبھی لکی مروت میں حملے ہوتے ہیں تو کبھی بنو میں حملے ہوتے ہیں، اور نارتھ وزیرستان تو ایک طرح سے حالت جنگ میں ہے۔ لہٰذا اس سینسٹیو بورڈ کے ساتھ جو لوگ بھی کام کرتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی کیپیسٹی میں کام کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے جو ہے قابل قدر ہے۔ ہماری جتنی انسپیکشن ٹیمز ہیں، ہم رات 12 بجے ان کو فون کیا کرتے تھے کہ فلاں سینٹر میں مسئلہ ہے، وہاں پر آپ فوری پہنچ جائیں۔ انہوں نے ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا ہے۔ تمام انسپیکٹرز نے اپنے کام کو حد الامکان ایمانداری سے اور رازبازی سے سر انجام دیا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک ایسی انسپیکشن ٹیم جس کے سربراہ جناب تاج محمد خان صاحب تھے، میرے خیال میں انہوں نے جو رول پلے کیا ہے اپنے کسی ذاتی مقصد کے لیے بھی، اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے بھی یہ رول جو ہے کوئی پلے نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر، یقیناً ان کی جانوں کو مکمل خطرہ تھا، انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر یہ ڈیوٹی ہمارے لیے سر انجام دی،
میں ان کو بھی سلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ جب بھی ہم جہاں پر بھی چلے جاتے تھے، خصوصاً نارتھ وزیرستان چونکہ ہمارا ایک ریموٹ ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پر جب ہم انسپیکشن کے لیے چلے جاتے تھے، سرپرائز وزٹ کے لیے چلے جاتے تھے، تو وہاں پر ہمارے پرنسپلز، ہمارے انسپیکٹرز جو ہے وہ وقت سے پہلے پہنچ چکے ہوتے تھے۔ یہ بھی ایک قابل قدر کام ہے۔ اس کے علاوہ جب ایگزام ختم ہو جاتا ہے تو پھر اصل ذمہ داری جو ہے ہماری بورڈ سٹاف پر آ جاتی ہے۔ ہمارے بورڈ کے جتنے بھی سیکشنز ہیں، خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ سیکشن ہے یا اس کے علاوہ ایکیڈیمک ہے، رجسٹریشن ہے، مائگریشن ہے، انٹر ہے، میٹرک ہے، سیکریسی ہے، ویب سیکشن ہے، انہوں نے بھی دن رات محنت کر کے اس رزلٹ کو ہمارے لیے جو ہے آسان بنا دیا۔ اور خصوصاً سیکریسی سیکشن اور ویب سیکشن جو ہے انہوں نے تو دن رات کام کیا ہے، اور یہ رزلٹ یعنی آج بھی رات کو 12 بجے تک یہ لوگ جو ہے موجود تھے اور اسی رزلٹ ڈکلیریشن کے لیے کام کر رہے تھے۔ لہذا میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ابھی اس تمام پروسیجر کے بعد جو رزلٹ ہم ڈکلیئر کر رہے ہیں، جن بچوں نے ان میں پوزیشن لیے ہیں، کوئی فرسٹ آیا ہے، کوئی سیکنڈ آیا ہے، تو یقیناً جتنی محنت ہم نے کی ہے، جتنی ذمہ داری ہم پر تھی، ابھی ان بچوں پر سب سے زیادہ ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ اے عزیز طلبہ، یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا کام یہاں پر ختم نہیں ہوا۔ ابھی تو وہ کیا کہتے ہیں، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ہاں، تو انشاءاللہ ابھی کام شروع ہوا ہے، اور جس طرح وہ ایک شاعر کہتا ہے کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ تو ان طلبہ سے تو میری یہی ان کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے محنت کی ہے، لگن کی ہے، دن رات کام کیا ہے، تو یقیناً ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کا صلہ دیا ہے، اور یہ صلہ ان کی محنت اور اللہ کے فضل سے ان کو ملا ہے۔ اس لیے کہ بہت سے بچے جو ہے ایسے ہوں گے جنہوں نے بھی اتنی ہی محنت کی ہوگی، لیکن اللہ نے ان بچوں پر خصوصی فضل کیا ہے اور ان کو پوزیشن میں ڈال دیا ہے۔ لہٰذا ان بچوں سے میری یہی نصیحت ہے کہ اپنے مشن کو کامیابی سے سر انجام دینے کے لیے آپ جو ہے مسلسل محنت کریں گے، اور آپ کا مقابلہ ابھی جو ہے بنو بورڈ میں نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو ایک عظیم مقابلے کے لیے، اپنے آپ کو ایک عظیم مقصد کے لیے تیار کریں۔ آپ ابھی بنو کی حدود سے نکل گئے ہیں، آپ کا مقابلہ جو ہے پوری کے پی کے ساتھ ہونا چاہیے، آپ کا مقابلہ جو ہے پورے ملک کے ساتھ ہونا چاہیے، بلکہ میں تو یہی کہتا ہوں کہ آپ کا مقابلہ جو ہے وہ پوری دنیا کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور اس بارے میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کہتا ہوں۔ پچھلے دنوں تمام پاکستان کے بورڈز میں فرسٹ پوزیشن لینے والے بچوں کے لیے ایک سمر کیمپ کا اہتمام کیا گیا تھا ایبٹ آباد باڑہ گلی میں۔ ان میں تمام پاکستان سے آنے والے ہونہار طلباء نے شرکت کی۔ ان کو آرمی برن ہالج کا وزٹ کرایا گیا، ایبٹ آباد پبلک اسکول کا وزٹ کرایا گیا، لارنس کالج کا وزٹ کرایا گیا، اسی طرح دیگر تفریحی مقامات پر ان کو لے جایا گیا۔ لہٰذا آپ بھی ان کے لیے کوشش کریں تاکہ آپ بھی اسی طرح کے وزٹ سے اور اسی طرح کے ماحول سے مانوس ہو جائیں۔ وہاں پر اوپننگ سیرمنی میں جو چیف گیسٹ آیا تھا وہ آپ ہی کے علاقے کا تھا، بچکن کا ایک عام سا بچہ تھا،
جس نے گورنمنٹ اسکول سے میٹرک پاس کیا تھا، جس نے گورنمنٹ کالج سے ایف ایس سی کیا تھا، جس نے لکی کے گورنمنٹ کالج سے بی ایس سی کیا تھا، اس کو ہم نے انوائٹ کیا تھا، اور ان کا نام جو ہے وہ ڈاکٹر نجیب اللہ خان ہے۔ یقیناً میں نے وہاں پر ان کو یہ بتا دیا کہ سر ہم بہت جلد ہی آپ کو جو ہے دعوت دیں گے۔ انہوں نے وہاں پر ہی ہماری دعوت کو قبول کیا اور آنے کی حامی بھر لی۔ لیکن اگر آپ نے اخبار دیکھا ہو تو بدقسمتی سے آج جو ہے کیبنٹ کا میٹنگ تھا، اور وہ جو ہے اسپورٹس اور یوتھ افیئرز اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا منسٹر ہے، لہٰذا انہوں نے معذرت کر لی، ورنہ آج وہ ہمارے ہاں جو ہے مہمان خصوصی ہوتے۔ ان کی کامیابیوں کو سن کر یقیناً میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں، یقین سے کہتا ہوں کہ آپ بھی وہی کامیابی جو ہے حاصل کر سکتے ہیں۔